بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشاد شیخ۔ پاکستان میں سیاسی طور پر ہواؤں کا رخ تبدیل ہو گیا اور یہ ہوائیں اب جو پی ٹی آئی کے خلاف تھیں اب پی ٹی آئی کے حق میں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ 2 روز میں عدالتوں سے 2 اہم کیسوں کے فیصلے آئے ہیں جو پی ٹی آئی کے حق میں ہیں۔ اسی وجہ سے پی ٹی آئی کے کیمپوں میں شادیانے بج رہے ہیں اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکن خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک فیصلے میں جو سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے دیا ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستیں مل گئی ہیں۔ دوسرے کیس کا فیصلہ آج ہوا جو ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے دیا ہے، جس میں عدت کیس میں سزاؤں کے حوالے سے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں اور انہیں اس کیس سے بری کر دیا گیا ہے، جبکہ خاور مانیکا کی دونوں درخواستیں مسترد کر دی گئی ہیں جس میں انہوں نے علماء سے رائے لینے اور میڈیکل بورڈ میں کی رائے لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ مسترد کر دی گئی ہیں اور عدالت نے بشریٰ بی بی اور عمران خان کی رہائی کے لیے روکار بھی جاری کر دی ہے کہ اگر وہ کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو ان کی رہائی ہو سکے۔ یہ تو اب کچھ دیر میں پتہ لگ جائے گا کہ ان کی رہائی ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی، یا حکومت کی طرف سے کوئی نیا پنڈورا باکس کھول کر عمران خان اور ان کی اہلیہ کو بری ہونے کے باوجود رہائی سے روک لیا جائے، کسی اور دوسرے کیس میں انہیں گرفتار کر لیا جائے۔ اس کا تو تھوڑی دیر بعد ہی پتہ چل جائے گا۔ لیکن ان دونوں کیسوں کے پاکستان کی سیاست، پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے معاشرے پر انتہائی گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ان 2 فیصلوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں جو عدلیہ ہے، جو عوام کا اعتماد کھو بیٹھی تھی اور ہر طرف سے اس پر تنقید کی جا رہی تھی، اس سے جو توقع تھی کہ وہ آئین اور قانون کی محافظ ہوگی، اس پہ سوال اٹھ رہے تھے۔ عدلیہ نے اپنا یہ وقار بحال کر لیا ہے، لوگوں کو پھر عدلیہ پر اعتماد ہو گیا ہے کہ اب عدلیہ نے جان پکڑی ہے اور جو حق اور سچ کے فیصلے تھے وہ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دونوں کیسوں میں پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ دونوں کیس ایسے تھے جس میں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان سے بلے کا نشان چھینا گیا، ان سے پارٹی کی حیثیت چھینی گئی، ان کے امیدواروں کو آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ یہ ان کے آئینی حقوق تھے جو الیکشن کمیشن نے ضبط کیے تھے اور اب سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے کے ذریعے یہ تمام حقوق پی ٹی آئی کو واپس کر دیے ہیں۔ دوسری جانب عدت کیس کا معاملہ تھا۔ یہ ایک ایسا کیس تھا جسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیس نہ بنتا تھا، نہ اخلاقی طور پر بنتا تھا، نہ قانونی طور پر بنتا تھا، لیکن بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو بدنام کرنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے یہ کیس بنایا گیا تھا۔ آخر کار جب انصاف کے مطابق فیصلہ ہوا تو وہ ان کے حق میں آیا اور یہ کیس ختم ہوا۔ اس میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بری ہو گئی ہیں۔ اب یہ 2 ایسے کیس ہیں جو ہماری آنے والی سیاست پر بہت گہرے اثرات رکھیں گے۔ عدت کیس کے حوالے سے ہمارے معاشرے پر جو سوالات اٹھ رہے تھے، جو اس کے اثرات مرتب ہو رہے تھے، اب وہ ختم ہوں گے اور ایک اچھا تاثر جو ہے ابھرے گا۔ ادروائز پوری دنیا میں یہ کیس پاکستان کی رسوائی کا باعث بنا تھا اور اس پر ہر جانب سے، مذہبی طبقوں کی جانب سے، لبرل لوگوں کی جانب سے، عام پاکستانیوں اور عام لوگوں کی جانب سے اس پر شدید تنقید کی جا رہی تھی۔ اسی طرح سپریم کورٹ میں جو مخصوص نشستوں کا کیس تھا، یہ بھی جو ہے اس پر بھی
عالمی دنیا کی اس پر بھی دنیا بھر کی نظریں تھیں اور پاکستان میں بھی لوگ اس کو گہری نظر سے دیکھ رہے تھے اور توقع یہی کی جا رہی تھی جیسے پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے یہ کیس کیا گیا ہے تو فیصلہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں آئے گا، لیکن عدلیہ نے اپنی آزادی خود مختاری کا ثبوت دیتے ہوئے اور آئین کی عملداری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ فیصلہ قانون اور انصاف کے مطابق کیا۔ جو حقوق کسی کے غصب ہو رہے تھے وہ بحال کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہماری جو سیاست ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ اس میں کئی امکانات ہیں۔ ایک امکان تو یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی، جس میں کافی عرصے سے اتحاد کی یا مل کر کام کرنے کی باتیں چل رہی تھیں، لیکن بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اس پر مثبت رد عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ امید ہے کہ اب یہ معاملہ آگے کی طرف بڑھے گا، چونکہ صدر پاکستان اسف علی زرداری نے نون لیگ کے ساتھ اپنے اختلافات کا کھلم کھلا اظہار کرتے ہوئے نون لیگ کی حکومت پر عدم اعتماد بھی کر دیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ کہیں کسی سطح پر عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہوں اور یہی وجہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹی ہو اور انہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اگر نہیں بھی ہے تو عمران خان کو کسی نہ کسی سطح پر اپنے رویے میں تبدیلی لانی پڑے گی اور یہی تبدیلی جو ہے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے قریب لے جائے گی اور پاکستانی سیاست میں پی ٹی آئی کے کردار کو مزید مؤثر اور طاقتور بنائے گی۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں یہ بات کہی تھی کہ اگست میں ایک انتہائی بڑی سیاسی پیش رفت ہوگی۔ میں آج پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام حالات کا آپ جائزہ لیں تو پاکستان کی سیاست ایک بڑا اور نیا رخ لینے کی طرف جا رہی ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات کا باعث بنے گا اور جو وزیر اعظم پاکستان اس وقت میاں شہباز شریف ہیں ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان کھڑا کر دے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔